आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब रुस्तम साहब को कि उन्होंने शादी के हवाले से इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। बेशक दुआ है परवरदिगार आलम इस ज़िक्र खैर के सदक़े में, और इसे वास्ता पेश करते हैं अल्लाह तेरे महबूब की उस रात का वास्ता जो गारे हिरा में गुजारी है। अल्लाह उस रात के सदक़े में आज की इस रात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करें परवरदिगार आलम इन उलमाए कराम की कदमों की बरकतों की आहटों से सोए हुए जरासीम को बेदार करने में आसानी हो, और नहायत ही अदब व एहतराम के साथ इस अज़ीमुश्शान महफिल के चिराग की लौ को यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करने की कोशिश करेंगे, बेशक और बेपनाह मसरत व शादमानी के लहरों में हम गर्क होते जा रहे हैं कि जिस ज़ाते मुक़द्दस व मुअज़्ज़म की कदमों की आहट को सुनकर खुशियाँ हासिल होने लगती हैं, जिनका नाम सुनकर हमारे सुरूर के समंदर की मछलियाँ भी बोलने का नाम नहीं लेती हैं, वो ज़ात मिंबर शरीफ पर हज़रत अल्लामा मौलाना लुक़मान अहमदुल क़ादरी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। साथ ही साथ हज़रत हाफिज़ वक़ारी अब्दुल मुबीन साहब किबला, माशाअल्लाह। और बाएं जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल अख्तर नूरी साहब, क्या बात है। उधर सामने बैठे कारी गुलाम साबिर साहब तशरीफ़ रखते हैं। हज़रात मोहतरम, कुछ सुनने और सुनाने से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें जिनका बाल मुबारक को मुजद्दिद ने देखा तो कहा कलम से लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी मांग मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कहा कलम से लिख, लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक़, आह, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह उस सुभान रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी बाजू की तवानाई को बरेली के इश्क ने देखा तो कहा कलम से लिख, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसी बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस बहुत खूब। रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके नाखून के एजाज को बरेली के इश्क ने देखा तो कहा कलम से लिख, ईद मुश्किल कुशाई पे चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान उस अल्लाह। रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौं मुबारक नवैतु वन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र, फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहाज़ल इमाम, बेशक मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया खाने काबा के तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। ऐ खाने काबा, आपकी दीवार, आपकी हुर्मत, आपकी गिलाफ, आपकी तकद्दुस से एक सवाल है कि पूरी दुनिया आपके तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। ऐ खाने काबा, क्या आप भी किसी का सजदा करते हैं? क्या आप भी किसी के तरफ झुकते हैं? तो खाने काबा जवाब देगा कि पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, लेकिन अगर मैं किसी का सजदा करता हूँ तो वो ज़ात आमिना का लाल है, उम्मत का गमखार है, मदीने का ताजदार है। आहा। जब बरेली के आला हजरत ने इसे कलम बंद करता है
تو یہ لکھتا ہے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اس اللہ رسول سبحان ہاشمی اللہ کی بہت بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا پیٹ مبارک کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا. بے شک یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو تو مالک کل بنا دیا. یا رسول اللہ آپ اگر سمندر کو اشارہ کر دے تو سمندر کا پورا پانی ایپل جوس بن کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. یا رسول اللہ اگر آپ پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو پورا پہاڑ سونا بن جائے. یا رسول اللہ اگر آپ درختوں کو اشارہ کر دیں تو بن موسم درخت پھل دے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. بے ان شک تمام پاور کو دیکھ کر میرے اچھے رضا، پیارے رضا، عاشق رضا، فاضل رضا، قاضی رضا، قاضی القضات رضا، حضور تاج الشریعہ حضور اختر رضا ارشاد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بے اور شک فضا میں اڑنے والے یونا اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے. پڑھیں محبت سے درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی سیدنا علی شفینا حبیبنا سیدنا و مولانا شفینا محمد بارک حبیبنا و وسلم نبینا صلو علیہ مولانا الصلاۃ محمد والسلام بارک وسلم علیک یا صلی رسول اللہ اللہ صلی وسلم اللہ تعالی علیک علیہ یا رسول وسلم. اللہ یا حبیب اللہ حضرات صلی اللہ محترم تعالی علیہ وسلم. نکاح کبھی سنت ہوتا ہے اور نکاح کبھی واجب ہو جاتا ہے. اگر انسان کو برائی میں بڑھنے کا غالب اندیشہ ہو تو نکاح واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر استطاعت بدنی نہ ہو تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے. اگر استطاعت بدنی نہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے، اور نکاح کو حضور نے اپنی سنت قرار دیا ہے. بے شک ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت البقیع کے پہلے مدفون ہیں. یہ کثرت عبادات کی وجہ سے، یہ کثرت کے ساتھ عبادات کرنے والے تھے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے جب ان کا وصال ہوا تو حضور نے ان کی قبر پر ایک بھاری پتھر رکھا تھا. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو سب سے بڑی چھلانگ لگاتا تھا وہی اس پتھر کو چھلانگ لگا سکتا، عام آدمی اس پتھر کو چھلانگ نہیں لگا پاتا. صحابہ کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بزرگوں نے جو قبر کے اوپر مزار بنانے کی جو دلیل دی ہے وہ یہیں سے ثابت ہے. حضرات محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اجازت طلب کی کہ حضور اگر نکاح نہ کروں ایسی ہی زندگی گزار لوں، تو آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمائے ہیں اور متعدد نکاح فرمائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تزوج الحبوب الولود، کہ کثرت کے ساتھ محبت کرنے والی اور کثرت کے ساتھ بچے جنم دینے والی خواتین سے نکاح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں. پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم اب نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے: لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا. کسی خاتون سے نکاح اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مالدار ہے، اور کسی خاتون سے نکاح حسب و نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ عالی مرتبت خاندان سے میرا رشتہ ازدواج کا قائم ہو جائے گا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کسی خاتون سے نکاح حسن و جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے
کہ لے دینہا، اس کی دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، دین کی وجہ سے نکاح کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ یہودی عموماً مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے غلام دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام بھیجے اور تمہیں اس کا دین اور اخلاق پسند ہو تو پھر اسے نکاح کرو، اسے انکار نہ کرو، اسے نکاح کر دو۔ اور حضور نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرات محترم، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت ابو الاسود الدولی، یہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، ایک دن اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی، تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی۔ بچوں نے کہا کہ پیدا ہونے کے بعد جو احسان کیے ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ جو مجھ پر احسان کیے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ابو الاسود الدولی نے کہا تھا کہ سنو، جب میں اپنے نکاح کے لیے خاتون تلاش کر رہا تھا تو میری تمنا یہ تھی کہ ایک خوبصورت خاتون تلاش کروں جس سے میں نکاح کروں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھوں بلکہ ایک ایسی خاتون سے نکاح کروں جو کل بچوں کی اچھی ماں بن سکے۔ تو میں نے جو نکاح کیا ہے وہ اچھی بیوی کے حوالے سے نہیں بلکہ اچھی ماں کے حوالے سے نکاح کیا ہے۔ یہ میرا جو احسان ہے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ احسان ہے۔ حضرات محترم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کی خوش بختی سے ہے: اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھی سواری۔ یہ 3 چیزیں جس کو میسر آ جائیں وہ انسان کی خوش بختی ہے۔ پھر ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ جب مرد اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ اسے حکم دے تو وہ پورا کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ تو یہ خوبیاں جس کے اندر ہے وہ صالح خاتون ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو آدھے دین کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور باقی آدھے دین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ سے ڈرے۔ نکاح ایک عہد ہے، ایک پیمانہ ہے جو زندگی گزارنے کا جو زوجین کے درمیان ہوتا ہے، اور اسلامیہ میں اور مذہب اسلام میں کہ النکاح ینعقد بالإجاب والقبول لفظا بحضور الشاہدین بالغین عاقلین حرین مسلمین۔ 2 عاقل بالغ مرد، آزاد مرد، یا ایک مرد 2 عورتوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہوتا ہے۔ اور اس نکاح میں مہر مقرر کیا جائے۔ مہر کتنا مقرر کیا جائے؟ مہر مرد کی حیثیت کے مطابق کیا جائے۔ یہ مہر حق کے بدا ہے، یہ عورتوں کا حق ہے، اسے کشادگی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ 2 گواہوں کا موجود ہونا، 2 گواہوں کا موجود ہونا، اور نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عالموا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد۔ نکاح کو اعلان کرو اور مسجدوں میں منعقد کرو۔ نکاح کو اعلان کرنے کا جو مقاصد ہے وہ بچہ جانتا ہے کہ زوجین جب آئے تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ نکاح مسجدوں میں منعقد کرو۔ پہلے جو نکاح ہوا کرتے تھے وہ مساجدوں میں ہی ہوا کرتے تھے، لیکن زمانے کے حساب سے لوگ بدلتے گئے۔ لیکن آج بھی عیسائیوں کا جوڑا گرجا گھر میں جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا آسان نکاح وہ ہے
جس میں اخراجات کم ہو. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا نکاح دیکھیے اور میرے حضور نے ان کو کون سا جہیز دیا ہے. آج دنیا دعوے کرتی ہے ہم بھی نبی کے نوکر ہیں, ہم بھی علی کے نوکر ہیں. آج دنیا دعوے کرتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی بیٹی سے زیادہ کسی کی بیٹی پارسا نہیں ہے. میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے طے فرما دیا, حضرت علی سے رشتہ طے کر دیا. لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق, کون ابو بکر صدیق جن کی جان بھی مصطفیٰ پہ فدا تھی, جن کا مال بھی مصطفیٰ پہ فدا تھا, حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے طے فرما دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہیں, دوڑتے دوڑتے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے طے فرما دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ابو بکر, میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے. کہا کون سی اجازت؟ کہا آپ کی بیٹی کے لیے جہیز کا انتظام کروں. اتنا سننا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق, تجھے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا, میں اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دوں گا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ, کیا آپ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے؟ اتنا کہنا تھا. میرے آقا کی نگاہ نبوت میں آنسو آ جاتے ہیں, چشمان نبوت برسنے لگ جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق, اگر آج محمد نے اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دے گا تو کل میری امت کی غریب بیٹیوں کو کون اپنائے گا؟ کل میری امت کی غریب بیٹیوں کا حال کون پوچھے گا؟ اتنا کہنا تھا. پردے کے اندر سے آواز آ جاتی ہے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز آتی ہے, کہتی ہے ابا جان, آپ کو یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو جہیز نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ, تو میری بیٹی ہو کر کے ایسی بات کر رہی ہو؟ میری فاطمہ تو میری بیٹی ہو کر کے ایسی بات کرتی ہو؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ہاں ابا جان, آپ کی بیٹی ہو کر کے میں ایسی بات کر رہی ہوں. اے میرے ابا جان, آپ کی بیٹی کو کوئی ہیرے جواہرات کا جہیز نہیں چاہیے, سونے چاندی کا جہیز نہیں چاہیے, کوئی قیمتی جہیز نہیں چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ بتا تو صحیح, پھر تجھے کون سا جہیز چاہیے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اے میرے ابا جان, میں نے سنا ہے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرتی ہوں گی اس وقت آپ اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوں گے. اے میرے ابا جان, اس وقت آپ کی بیٹی کو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آمین کہنے کی اجازت مل جائے, یہی فاطمہ کے لیے جہیز ہو جائے گا, یہی فاطمہ کے لیے جہیز بن جائے گا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. جبریل امین اتر جاتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں آقا دروازے سے بیٹیوں کو خالی نہیں لوٹائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ کی التجا کو قبول فرما لی ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر فاطمہ کو کہہ دیجئے جب کل قیامت کا دین ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, فاطمہ صرف نام لیتی جائیں گی, جنت میں میں اسے داخل کرتا چلا جاؤں. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اس اللہ. طرح محبت میں بہت خوب. تلخیاں نہیں ملتی, بے شک اگر میری وفاؤں میں خامیاں نہیں ملتی. بے شک. کیوں تلاش کرتے ہو تم امیر لوگوں میں, کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ملتی؟ کیا بات ہے. قوم کی بیٹیوں تک میری بات کو پہنچا دیجیے تاکہ گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائے. آج باپ کی کمائی کم ہوتی ہے, کچھ بیٹیوں کو باپ سے شکوہ ہوتا ہے, بیویاں شوہروں پر اعتراض کرتی ہیں کہ ہمارا یہ شوق پورا نہیں ہوا, وہ شوق پورا نہیں ہوا. وہ میری قوم کی شہزادیوں, تم دنیا میں شوق کے لیے نہیں آئے ہو, بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے
तुझे अपने महबूब की बेटी की कनीज बना के पैदा फरमाया है। बेशक तुम्हें जिंदगी में अपने रंग नहीं देखने हैं, बल्कि तुम्हें जिंदगी में ये रंग दिखना है कि हमारी जिंदगी में सैयदा फातिमा का रंग कितना है, हमारी जिंदगी में खदीजतुल कुबरा का रंग कितना है, हमारी जिंदगी में आयशा सिद्दीका का रंग कितना है। जब ये रंग तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे तो फिर दुनिया के सारे रंग उतर जाएंगे, सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा का रंग बाकी रह जाएगा। और जब ये रंग बाकी रह जाएगा तो मंजर और आलम ये होगा कि रोटी तू बनाएगी, बरकतें खुदा की उतरेंगी, तेरी गोद में बच्चा खेलेगा, जब बच्चे को दूध पिलाएगी तो उस दूध के साथ उसके शिकम में खुदा की रहमतें उतर जाएंगी। आज बाप कहते हैं बेटा नाफरमान हो गया है, बेटियों को फरमाबरदार बनाना चाहते हो तो माहों को नेक बना दो, बेटियों को पारसा बना दो, बेटियों को कुरान का कारी बना दो। अगर बेटियां अपने बेटों को कुरान पढ़ के दूध पिलाएंगी तो बेटा गद्दार पैदा नहीं होगा, बेटा चोर पैदा नहीं होगा, बेटा मक्कार पैदा नहीं होगा। अगर दूध पिलाने वाली माँ कुरान की कारी होगी तो बेटा अख्तर रजा पैदा होगा, अगर दूध पिलाने वाली माँ कुरान की कारी होगी तो बेटा मुस्तफा रजा पैदा होगा, अगर दूध पिलाने वाली माँ कुरान की कारी होगी तो बेटा गौसुल वरा पैदा होगा, अगर दूध पिलाने वाली माँ कुरान की कारी होगी तो बेटा हुसैन पैदा होगा, अगर दूध पिलाने वाली माँ कुरान की कारी होगी तो बेटा अब्बास पैदा। सुभान मोहतरम, आज पूरी दुनिया में घूम करके देखें, चप्पा चप्पा में जा करके देखो, पूरी दुनिया में घूमने के बाद कई मज़ाहिब को मानने वाले आपको मिलेंगे, कई मसालिक को मानने वाले आपको मिलेंगे। आप जायज़ा लेते चले जाइए, चाहे वो जिस मज़हब का मानने वाला हो। कुछ लोग दुनिया की इसी धरती पर, दुनिया की इसी सरजमीन पर कुछ लोग आपको मिलेंगे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मती हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो हज़रत मूसा को अपना नबी मानते हैं। चाहे वो जिस मज़हब का मानने वाला हो, आप उसका दामन थामें, नसरानी का दामन थामो, यहूदी का दामन थामो और उसका दामन थाम करके पूछें कि बताओ कि इस रुए ज़मीन पर रब के बाद मखलूक में सबसे बेहतर कौन है। तो हज़रत आदम को मानने वाला कहेगा कि रब के बाद इस ज़मीन पर मखलूक में सबसे बेहतर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ईसा को मानने वाला कहेगा रब के बाद सबसे बेहतर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा को मानने वाला कहेगा रब के बाद सबसे बेहतर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ज़करिया को मानने वाला कहेगा रब के बाद सबसे बेहतर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। कोई कहे हज़रत आदम सबसे बेहतर हैं, कोई कहे हज़रत ईसा सबसे बेहतर हैं, कोई कहे हज़रत मूसा सबसे बेहतर हैं। लेकिन अगर आज बरेली की धरती से पूछा जाए कि इस ज़मीन पर मखलूक में रब के बाद सबसे बेहतर कौन है, क्या हज़रत आदम सबसे बेहतर है, क्या हज़रत ईसा सबसे बेहतर है, क्या हज़रत मूसा सबसे बेहतर है, क्या हज़रत ज़करिया सबसे बेहतर है, तो बरेली की धरती से आवाज़ आएगी हज़रत आदम बड़े हैं तो अपने ज़माने में बड़े हैं, हज़रत ईसा बड़े हैं तो अपने ज़माने में बड़े हैं, हज़रत मूसा बड़े हैं अपने ज़माने में बड़े हैं। आज लेकिन बरेली की धरती से पूछा जाए कि रब के बाद इस मखलूक में सबसे बेहतर कौन है, तो बरेली की धरती से आवाज आएगी सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वालेकुम अस्सलाम।